اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تمام ناظرین کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کرے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین اگرامی، آج کا ہمارا موضوع دجال کہاں پر قید ہے۔ یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ دجال کا فتنہ دنیا کے تمام فتنوں سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ دجال کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی کہ وہ دنیا میں آ کر خدائی کا دعویٰ کرے گا، جب چاہے گا بارش برسائے گا، جب چاہے گا دھوپ نکالے گا، جہاں چاہے گا سبزہ اگائے گا اور جس زمین کو چاہے گا اس کو بنجر کر دے گا، جس کو چاہے گا مردہ کرے گا اور جس کو چاہے زندہ کر دے گا۔ وہ 40 دن میں تمام زمین کا چکر لگائے گا۔ دنیا کے بہت سے لوگ اس کے ہاتھوں اپنا ایمان گنوا بیٹھیں گے۔ عزیز دوستو، آپ نے سنا ضرور ہوگا کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے اور جب اللہ پاک کا حکم ہوگا اس کو آزادی مل جائے گی اور وہ دنیا میں آ کر اپنا قہر برپا کرے گا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دجال قید کہاں پر ہے۔ آئیے آج اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ دجال کہاں قید ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے اس سے باقاعدہ ملاقات کی ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ صحابہ کرام بولے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ اس لیے جمع کیا کہ تمیم داری ایک نصرانی تھا، وہ آیا اور اس نے بیعت کی اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، اور مجھ سے ایک بات بیان کی ہے جو اس بات کے موافق ہے جو میں تم سے دجال کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ وہ یعنی تمیم داری سمندر کے جہاز میں 30 آدمیوں کے ساتھ سوار ہوا جو لخم اور جزام کی قوم میں سے تھے۔ ان کا جہاز سمندر میں 1 مہینے تک بھٹکتا رہا، پھر وہ لوگ سمندر میں ڈوبتے سورج کی طرف ایک جزیرے کے کنارے جا لگے، بس وہ جہاز سے کشتیوں میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ان لوگوں کو ایک جانور ملا جو کہ بھاری دم بہت بالوں والا تھا۔ اس کا اگلا پچھلا حصہ بالوں کے ہجوم کی وجہ سے معلوم نہ ہوتا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا، اے کمبخت، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں۔ لوگوں نے کہا، کس کا جاسوس؟ اس نے کہا، اس مرد کے پاس چلو جو غار میں ہے، کہ وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے، تم سے ملنے کے لیے بہت اضطراب ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب اس نے مرد کا نام لیا تو ہم جانور سے ڈرے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ حضرت تمیم داری نے کہا کہ ہم دوڑتے ہوئے غار میں داخل ہو گئے، دیکھا تو وہاں ایک بہت بڑے قد کا آدمی ہے کہ ہم نے اتنا بڑا آدمی اور ویسا سخت جکڑا ہوا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور دونوں زانوں سے ٹخنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا، اے کمبخت، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، تم میری خبر پر قابو پا گئے ہو، یعنی جلد میرا حال تم کو معلوم ہو جائے گا۔ تم اپنا حال بتاؤ کہ تم کون ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، سمندر میں جہاز میں سوار تھے، لیکن جب ہم سمندر میں سوار ہوئے تو سمندر میں سخت طوفان آ گیا۔ 1 مہینے کی مدت تک لہر ہم سے کھیلتی رہی، پھر ہم اس جزیرے تک پہنچ گئے تو چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہو گئے۔ بس ہمیں ایک بھاری دم کا اور بہت بالوں والا جانور ملا۔ ہم اس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا پچھلا حصہ نہ پہچانتے تھے۔ ہم نے اس سے کہا، اے کمبخت، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں۔ ہم نے کہا کہ جاسوس کیا؟ اس نے کہا کہ اس مرد کے پاس چلو جو غار میں ہے
اور وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے، بس ہم تمہارے پاس آ گئے۔ اس کے بعد اس مرد نے کہا، مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو۔ ہم نے کہا کہ تو اس کا کون سا حال پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس کے نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہ پھلتا ہے؟ ہم نے اس سے کہا کہ ہاں پھلتا ہے۔ اس نے کہا، خبردار رہو، عنقریب وہ بنجر ہو جائے گا۔ اس نے کہا، مجھے تبرستان کے دریا کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، تو اس دریا کا کون سا حال پوچھتا ہے؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا کہ اس میں پانی بہت ہے۔ اس نے کہا کہ البتہ اس کا پانی عنقریب ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں خبر دو۔ لوگوں نے کہا، اس کا کیا حال پوچھتا ہے اور کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ کیا اس چشمے میں پانی ہے؟ کیا وہاں کے لوگ کھیتی کرتے ہیں؟ ہم نے اس سے کہا کہ ہاں، اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی کرتے ہیں۔ اس نے کہا، عنقریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے عرب کے پیغمبر کے بارے میں بتا دو۔ لوگوں نے کہا کہ وہ مکہ سے نکلے ہیں اور مدینہ میں گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے؟ ہم نے کہا کہ ہاں، ان سے لڑے۔ اس نے کہا، انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ اپنے گرد و پیش عربوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے ان کی اطاعت کی۔ اس نے کہا، یہ بات ہو چکی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا، خبردار رہو، یہ بات ان کے حق میں بہت بہتر ہے کہ پیغمبر کے تابع دار ہوں، اور البتہ میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں کہ میں دجال ہوں، اور وہ زمانہ بہت قریب ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی، پس میں نکلوں گا اور سیر کروں گا اور کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا جہاں 40 رات کے اندر نہ جاؤں، سوائے مکہ اور طیبہ کے، کہ وہاں جانا مجھ پر حرام ہے، یعنی مجھے منع کیا گیا ہے۔ جب میں ان دونوں بستیوں میں سے کسی کے اندر جانا چاہوں گا تو میرے آگے ایک فرشتہ آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی۔ وہ مجھے وہاں جانے سے روک دے گا، اور البتہ اس کے ہر ایک ناکے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکی داری کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی ممبر پر مار کر فرمایا، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، یعنی طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ خبردار رہو اے لوگو، بھلا میں تم کو اس حال کی خبر دے نہیں چکا ہوں؟ تمام صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری کی بات مجھے اچھی لگی۔ خبردار رہو کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں نہیں ہے، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف بحر ہند ہے۔ شاید دجال بحر ہند کے کسی جزیرے میں ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دجال مشرق کے کسی بحرے میں قید ہے، اور جب اس کو اللہ پاک کا حکم ہوگا، یعنی مقرر وقت آ جائے گا، تو اس کو نجات مل جائے گی اور وہ دنیا میں آ کر فساد برپا کرے گا، اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا، لوگوں کو مارے گا، زندہ کرے گا، جب چاہے بارش برسائے، جب چاہے سورج نکالے، اور اس کا فتنہ دنیا کے تمام فتنوں سے زیادہ بھیانک ہے۔ اللہ پاک دنیا کے تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے اپنے امان میں رکھے، آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔